تو جو اسپیکر کا کردار ہے وہ ایسی صورتحال میں صرف پارلیمنٹ کی اندر کی کارروائی کی حد تک پروٹیکٹڈ ہے یا محفوظ ہے عدالتی مداخلت سے. جیسے منیب اختر نے کہا کہ جو اسپیکر کا جو رول ہے وہ جسٹیشیبل ہے، یعنی کہ جسٹیشیبل وہ چیز ہوتی ہے جو جسٹس صاحبان کے سامنے رکھی جائے اور وہ جس پہ فیصلہ کریں. جسٹیشیبل مین کہ وہ عدالت میں جانے کے قابل ہوتے ہیں. تو اسپیکر کا رول بھی جسٹیشیبل ہے، اس لیے بھی کیونکہ اسپیکر نے کچھ چیزیں تو پارلیمنٹ کے اندر کے ان کے اختیارات ہیں، مگر کچھ چیزیں انہوں نے آئین کے مطابق کرنی ہیں. تو جو اگر آئین کی خلاف ورزی کرے گا اسپیکر تو پھر وہ کوئی سپریم کورٹ یا عدالت میں اس کو لے جایا جا سکتا ہے. تو جیسے منیب اختر نے کہا کہ اسپیکر کا جو رول ہے آئین کے تحت وہ عدالت کے سامنے لے جایا جا سکتا ہے، یعنی جسٹیشیبل ہے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ڈپٹی اسپیکر نے جو ملک سے وفاداری کی آئینی شک کا حوالہ دیا آرٹیکل 5 کا، تو اس میں تو آرٹیکل 5(2) بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ آئین سے وفاداری کا پابند ہے، ہر شہری. تو جیسے جمال خان مندوخیل کہتے ہیں کہ کیا اسپیکر شہری نہیں ہوتا، کیا وہ آئین سے وفاداری کا پابند نہیں ہوتا، جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہر شہری پابند ہے آئین سے وفادار رہنے کا، اور جو اس کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں وہ پھر عدالت میں آتی ہیں جس پہ عدالت فیصلے کرتے ہیں. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جو آئین کے اندر جو پارلیمنٹ کو تحفظ دیا گیا ہے کہ عدالتی مداخلت سے جو تحفظ دیا گیا ہے وہ ایک فائر وال کی طرح ہے. وہ آرٹیکل 69 کا حوالہ دے رہے جس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی پہ مداخلہ نہیں کر سکتی. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا ایک فائر وال ہے یہ آرٹیکل جو آئین میں ہے، اور یہ جو معزز ججز صاحبان ہوتے ہیں عدالتوں میں یہ اس فائر وال میں آئین ان کو پینیٹریٹ کرنے کی یا اس فائر وال کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ پروٹیکشن ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاورز ہیں اور جو امیونٹیز ہیں اراکین اسمبلی کی وہ آئین سے مشروط ہوتی ہیں. تو اس کا حوالہ دیا. تو اس پہ جیسے منیب اختر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، جو کہ آئین کی منشا تھی کہ جب آئین میں کہا گیا کہ عدالت مداخلت نہیں کر سکتی تو پھر کچھ قوانین بھی تو بنانے تھے نا، صرف آئین میں لکھنا کافی نہیں تھا. لیکن پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ عدالت مداخلت نہ کرے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو برطانیہ ہے، برطانیہ کی جو روایات ہیں، جو سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ بھی جو سپریم کورٹ ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمانی جو کارروائیاں ہیں ان کا جائزہ لے سکتی ہے، یا جو پارلیمنٹیرین کا جو استحقاق ہے ان کا جائزہ لے سکتے ہیں. ویسے علی ظفر نے کہا کہ جو آئین کے اندر اراکین پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے یا جو ان کی مراعات ہیں یا ان کو جو تحفظ دیا گیا ہے وہ عدالتوں کے زیر سماعت آ سکتا ہے، وہ بالکل آ سکتا ہے، وہ میں مانتا ہوں کہ وہ آ سکتا ہے. مگر پھر آپ کو ایسی صورت میں آئین کے آرٹیکل 69 کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا جس میں لکھا ہے کہ عدالتیں جو ہیں پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. یعنی آپ پریولیجز کا جائزہ لیتے ہوئے اس فائر وال کا اور اس اراکین پارلیمنٹ کو دیے گئے تحفظ کا بھی جائزہ انہیں لینا پڑے گا. اس پہ چیف جسٹس نے بڑی اہم ایک آبزرویشن دی اس موقع پہ. انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو عدم اعتماد سے متعلق آئین کا آرٹیکل 95 ہے. چیف جسٹس امت بندیال نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین میں استحقاق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے. مگر پھر باہر ہونے والے فیصلوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ چیف جسٹس نے سوال کیا بیرسٹر علی ظفر سے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ تحفظ جو دیا گیا ہے پارلیمنٹ کی کارروائیوں کو عدالتی مداخلت سے جو تحفظ دیا گیا ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہر روز کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر اختلاف کی بنیاد پہ ہر روز کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو بھی فیصلہ ہوگا پارلیمنٹ کا اس کو عدالتوں میں چیلنج کرے گا.
جس کی وجہ سے جو پارلیمنٹ کی جو ساورنٹی ہے، خود مختاری ہے، یا جو اختیارات کا جو تقسیم ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گی، اور پھر اداروں کے بیچ میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ اگر آئین کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی عدالت جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی؟ اور کیا اگر ایسی بات ہے تو پھر جو عدم اعتماد کے حوالے سے آئین کی شقیں ہیں آرٹیکل 95، پھر تو اس کو آئین میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اگر عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے اس میں بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، تو پھر اس کو آرٹیکل 95 کو آئین میں کیوں ڈالا گیا؟ ویسے علی ظفر نے کہا کہ سینٹ کے چیئرمین کے بھی الیکشن کا ایک معاملہ آیا تھا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی بینچ نے اس کا فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن کے چیئرمین کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے اور یہ پارلیمنٹری بزنس ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پارلیمنٹ کے حوالے سے صرف 2 اہم کام ہیں جو آئین میں جن کا ذکر ہے، ایک عدم اعتماد اور دوسرا جو 63A ہے کہ یعنی اس عدم اعتماد میں پارٹی کے برخلاف ووٹ دینے والے کو سیٹ سے محروم کرنا، اور اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جائے گا اور اسپیکر کو بھیجے گا، ہیڈ آف دا پارٹی پوچھے گا۔ تو یہ 2 ہیں، باقی کسی قسم کا جو کاروبار ہے، بزنس ہے پارلیمنٹ کا، اس کا آئین میں ذکر نہیں ہے۔ تو کیا عدم اعتماد کے حوالے سے اور 63A کے حوالے سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو بھی کرتے ہیں، کیا وہ ان کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے؟ جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو آرٹیکل 95 عدم اعتماد کا، وہ مکمل طور پہ اسمبلی کی اندرونی کارروائی ہے، چاہے ان کا یہ کہنا ہے چاہے آئین میں اس کا ذکر ہے یا نہیں، مگر رولز میں ان کا جس تفصیل سے ذکر ہے تو بیسیکلی وہ پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی ہے، چاہے بے شک اس کا آئین میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور عدم اعتماد میں جو اسپیکر ہے وہ پریزائڈ کرتا ہے، جو اراکین ممبر ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں، اور یہ سارا معاملات جو ہے پریزائڈ کرنا اور جو ووٹ کرنا، یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ اندرونی معاملہ ہے، بے شک اس کا ذکر آئین میں کیا گیا ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر کل کوئی وزیر اعظم اگر اپنی اکثریت کھو دیتا ہے اور واحد اسپیکر جو ہے جو اس کا قریبی ساتھی ہیں وہ جو ہے اس کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک ہی نہیں لانے دیتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر تحریک کو ختم کر سکتا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جناب یہ تو پھر پارلیمانی جمہوریت کے مسائل ہیں، پارلیمانی جمہوریت کی مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں جو کہ قدرتی امر ہے، مگر اس کو پارلیمنٹ کے اندر اراکین نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اراکین پھر اسپیکر کو ہی ہٹا دیں پہلے، لیکن یہ معاملہ بقول بیرسٹر علی ظفر کے عدالت میں آنا پھر بھی نہیں چاہیے۔ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ اگر اسپیکر جو ہے کہ کوئی بھی ریزولوشن آتا ہے وہ ان کو پاس کر دے اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ آرٹیکل 95 کے منافی ہو جو کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ہیں، اور پوری ممبرشپ جو ہے وہ اسپیکر کے برخلاف اس ریزولوشن کے خلاف ہو، تو پورا ہاؤس ایک طرف ہو، اسپیکر ایک طرف ہو، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے معاملے میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر اسپیکر کوئی ایسی ریزولوشن پاس کرتا ہے جس کو پورا ہاؤس مسترد کر رہا ہے تو پھر وہ ہاؤس جو ہے وہ اسپیکر کو چینج کر دیں، وہ ہاؤس جو ہے وہ اسپیکر کی اس قرارداد کو ریجیکٹ کر دے، چینج تو بعد میں آئے گا۔ انہوں نے کہا پھر اگر اسپیکر پاس کر دیتا ہے کوئی غلط ریزولوشن تو پورا ہاؤس جو ہے وہ اکثریت سے ریجیکٹ کر دیں۔ تو اس پہ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہاؤس کیسے ریجیکٹ کر دے، ہاؤس تو تب کرے گا جب اس پہ ووٹ کرنے کا موقع دے گا اسپیکر، یا پھر وہ ہاؤس ڈیزالو ہو گیا تو پھر وہ ہاؤس کیسے ریجیکٹ کر دے۔ آپ ان کا اشارہ تھا کہ اسمبلی کو آپ ڈیزالو کر دیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کوئی اگر غلط ریزولوشن دیتا ہے تو ہاؤس ریجیکٹ کر دیں، جب ہاؤس ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے ریجیکٹ کریں گے۔ جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ دیکھیں جس طرح ججز کے رولز ہیں، قواعد ہوتے ہیں، رولز آف دا سپریم کورٹ ہیں، اسی طرح پارلیمنٹ کے رولز آف دا سپریم کورٹ ہیں، پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے قواعد میں مداخلت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے ہیں، اور اسی طرح سپریم کورٹ کو بھی
جو ہے وہ پارلیمنٹ کے قواعد میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر یہاں پہ معاملہ قواعد میں مداخلت کا تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں قواعد میں آتی ہیں اور کون سی چیزیں آئین میں آتی ہیں. تو اگر سپریم کورٹ بھی اگر آئین کے کوئی برخلاف بات کرتی ہے تو obviously اس کے اوپر بھی پھر بحث ہوتی ہے، ریویو ہوتا ہے، اپیل ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے. تو بیرسٹر علی ظفر کا بہرحال کہنا تھا کہ دونوں ادارے ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. ادروائز پھر بیرسٹر علی ظفر کہہ رہا تھا کہ ہر روز جو ہے لوگ پارلیمنٹ کے خلاف مقدمات یہاں پہ لے کے عدالتوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے منیب اختر نے کہا کہ جو آرٹیکل 95 عدم اعتماد کا، یہ پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں آئین میں ڈالا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس آرٹیکل کے تحت عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں کبھی جا سکتی ہے، کبھی وہ باہر آ جائے گی، کبھی جائے گی. تو یہ مقصد تھا شاید آئین میں اس چیز کو ڈالنے کا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پیورلی ایک پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی ہے، پروسیجر ہے، اور وہ جو ہاؤس ہے اس کا استحقاق ہے. جس پہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہا کہ چاہے بے شک اسپیکر کی رولنگ میں خلا ہو، خلل ہو، کوئی ڈیفیکٹ ہو، پھر بھی اس کو آپ تحفظ دیتے ہیں. اگر اس میں اگر انہوں نے پھر حوالہ دیا اس عدم اعتماد کا کہ اگر اس عدم اعتماد تحریک کو ختم کرنے کا مقصد اسپیکر کا یہ تھا کہ پارٹی کو بچانا ہے تو پھر وہ غلط ہے. تو اگر اپوزیشن کامیاب بھی ہو جاتی تو پھر بھی اسپیکر ریجیکٹ کر دیتا پھر کیا ہوتا. تو چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے بڑی اہم آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ here there is an element of trickery. یہاں پہ ایک چالاکی کا عنصر نظر آتا ہے ہمیں. وہ چالاکی یہ ہے کہ، اور یہی اپوزیشن والوں کو بھی گلا ہے کہ یہاں پہ چالاکی کی گئی ہے، کہ لگتا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو تحریک انصاف ہے ان کو ایک جیت کا احساس دینے کے لیے، ایک جیت کا جوش یا جشن منانے کے لیے انہوں نے یہ چالاکی کی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کر دیا اور وزیر اعظم کو موقع مل گیا کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں. جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر اسپیکر نے غلط کام کر بھی دیا ہے تو پھر اس کے خلاف عوام میں بھی تو جا سکتے ہیں، یعنی اپوزیشن عوام میں بھی تو جا سکتی ہے. اس سے کیا ناانصافی ہوئی ہے کسی کے ساتھ. ویسے علی ظفر نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ الزامات بڑے سخت ہیں. ایک طرف جو ہے وہ ملک سے غداری کے الزامات ہیں، دوسری طرف کرپشن کے الزامات ہیں، اور ٹینشن بڑی سیاسی جماعتوں میں. اور پھر الزامات یہ ہیں کہ اسپیکر نے جو ہے ناجائز کام کیا ہے، ناجائز فیصلہ کیا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر صدر نے یہ فیصلہ کیا کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ الیکشنز جو ہیں ہو جانے چاہیے. حالانکہ یہ صرف صدر کا فیصلہ نہیں تھا، فیصلہ وہی وزیر اعظم کا تھا، اور وزیر اعظم کا بھی تبھی ہوا کہ عدم اعتماد جب ختم ہو گئی. تو بہرحال علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ بڑی سیاسی چپکلش میں صدر نے ڈیسائیڈ کیا. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی اس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ غیر ممالک قوتوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے، غیر ممالک قوتوں کے ساتھ ملی بھگت کی گئی ہے، اور صرف کوئی سربراہ حکومت جو ہے اس کے خلاف الزام، اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آئی، بلکہ یہ پوری اسمبلی پہ غداری کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے، اور ساری اسمبلی تقریباً جو ہے وہ غدار ڈکلیئر کر دی گئی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے جمال خان مندوخیل کے سوال کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جناب میں اسمبلی کی بات تو نہیں کر رہا، نہ اسپیکر کی، میں تو پریزیڈنٹ کا وکیل ہوں، میں تو صدر کا وکیل ہوں. جی. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ کو جو بھی مشورہ دیا جاتا ہے پریزیڈنٹ اس مشورے کو ماننے کا پابند ہے، میں صدر کا وکیل ہوں. پھر انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے کچھ فیصلوں کا حوالہ دیا جس پہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہا کہ آج کوئٹہ کے بینچ کے بڑے فیصلوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے. لگتا ہے کہ کوئٹہ میں بہت زیادہ جمہوریت ہے. اور اس موقع پہ نعیم بخاری بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اب بہت وقت ہو گیا ہے، میں صبح سے بیٹھا ہوا بہت تھک گیا ہوں، میری توانائیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اب مجھے آج جو میں نے
صبح جو دلائل سنے تو صبح کے دلائل ڈاکٹر بابر روان کے تھے، تو انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ایڈوکیٹ نعیم بخاری نے کہا کہ صبح جو میں دلائل سنے تو میرا تو دل کر رہا تھا میں جا کے سو جاؤں، مجھے نیند آنا شروع ہو گئی۔ پھر اٹارنی جنرل سے پوچھا عدالت نے، انہوں نے کہا جی مجھے تو کل کا دن چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ آپ آج کریں؟ انہوں نے کہا نہیں آج نہیں، کل ہی میں کروں گا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو اب جلد از جلد نمٹانا ہے، اور ہم نے اس طریقے سے نمٹانا ہے کہ جو آئین اور قانون کے وقار کے مطابق ہو۔ پھر نعیم بخاری نے کہا کہ سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کس کا وکیل ہوں، میری پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ کورٹ کی طرف ہے، اور میں کورٹ کا چیف لا آفیسر ہوں۔ اس پہ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ دیکھیں ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ آرٹیکل 69 ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 95 ہے، لیکن یہاں پہ بڑی اہم آبزرویشن دی چیف جسٹس امتا بندیال نے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 بالکل ہے جو کہ عدالتی مداخلت پارلیمنٹ کے معاملات میں اس کو روکتا ہے، مگر جو کچھ ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جو قرارداد تھی اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وہ کامیاب ہو جاتی، اور وہ قرارداد آئین کے عین مطابق دائر کی گئی تھی، اور اس قرارداد کو ختم کیا گیا، اس قرارداد کو کلا کما کر دیا گیا آخری مرحلے پہ، یعنی ووٹنگ سے پہلے۔ اگر ایسا کرنے کی آئین میں اجازت ہے تو پھر یہ تو وہی بات ہوگی جو ایک ایڈوکیٹ صلاح الدین نے ایک دن پہلے نازی جرمنی کی مثال دی تھی، جس میں جو اسمبلی تھی نازی جرمنی کی، ہٹلر کی جو اسمبلی تھی، اس میں جو ان کی اپوزیشن تھی اس کی وجہ سے آئین میں ترمیم نہیں ہو پا رہی تھی، تو نازی جرمنی کی ہٹلر کی اسمبلی کے اسپیکر نے ایک رولنگ دے دی کہ یہ جو اپوزیشن کے ووٹ ہیں یہ آئین سازی میں ان کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا، تو پھر وہ آئین میں ترمیم کا اختیار جو ہے وہ نازی پارٹی کو مل گیا تھا، تو پھر تو یہ وہی معاملہ ہو جائے گا نازی پارٹی والا۔ تو یہ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ اسمبلی کا اپنا معاملہ ہے، بزنس آف دا ہاؤس ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ جی سر بالکل، اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اس میں جو رولنگ ہے یا جو فیصلے ہیں اسمبلی کے، اس میں اسپیکر کی رولنگ بھی شامل ہے جو اس میں آپ کے بقول عدالت میں داخل نہیں کر سکتی؟ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی بالکل جی، رولنگ ویسے ہے جیسے ایک افسر کی رولنگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے ایک اہلکار کی افسر کی رولنگ ہے۔ اور علی ظفر نے پھر مثال دی 1664 میں انگلینڈ میں ایک جو ممبر پارلیمنٹ تھا اس کو حلف اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس نے کچھ ایسی باتیں کی تھی، اس کو پھر پارلیمنٹ کے حکم پہ گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ عدالت گیا تو ججز نے اس کو رہا کر دیا، جس کے بعد پارلیمنٹ نے 2 ججز کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آج ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج ہمیں آئین کے اندر مکمل تحفظ دیا گیا ایسے حوالے سے۔ پھر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو آرٹیکل 95 عدم اعتماد کا، وہ پارلیمنٹری پروسیجر کا ایسنس ہے، کہ مطلب جو بھی ہے وہ پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کو ہی ایکسپلین کرتا ہے۔ جیسے اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر آپ پھر وہی بات کریں تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی پہلوان ہیں پاکستان میں ان کا سکوپ بڑھ جائے گا پارلیمنٹ میں آنے کا، کیونکہ باہر سے عدالت مداخلت نہیں کرے گی تو اندر دھینگا مشتی اور لڑائیاں اور کشتیاں ہوں گی، تو پھر تو پہلوانوں نے ہی آنا ہے اراکین اسمبلی کے طور پہ۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے سپریم کورٹ نے NRO کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہی لا سیکرٹری کو خط لکھنے کا کہا تھا، اور اسپیکر نے پھر وہ فہمیدہ مرزا نے انکار کیا تھا۔ یہ وہی پہلے والا کیس یوسف زئی گیلانی کا، تو وہ سارا انہوں نے اگزامپل دیا تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ شاید ایک پوسٹ آفس ہے۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ ہم آخری جملہ جو انہوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ جی سوری، we could not complete business of the day, so the house is adjourned till 9:30 AM in the morning۔ مسکراتے ہوئے سب مسکرا رہے تھے،
کیونکہ یہ وہ زبان ہے جو اسپیکر اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ہم آج کا اپنا بزنس مکمل نہیں کر سکتے تو آج جو ہے ہاؤس کو جن کیا جاتا ہے کل صبح 9:30 بجے کے لیے. تو چیف جسٹس نے بھی وہی لینگویج یوز کی سپریم کورٹ کے لیے کہ آج ہم بھی اپنے ہاؤس کا بزنس نہیں پورا کر سکے, ہم ہاؤس کو کل صبح 9:30 بجے تک کے لیے ایڈجن کرتے ہیں. مگر ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ پنجاب کے, ان کا آ گیا ذکر اور ان کو کورٹ نے پوچھا وہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, اور ان کا جی میں نے جو بیان دیا تھا کہ آج اجلاس ہوگا تو 7:30 بجے اجلاس بلایا گیا ہے, اور جب تک آپ یہ دیکھیں گے تو اجلاس شاید ہوگا یا کون سی جگہ پہ ہو رہا ہوگا. پھر اس وقت ایک ایڈوکیٹ صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا جی یہ جو اسمبلی جاری کرنے کا ڈپٹی اسپیکر نے نوٹس جاری کیا تھا پنجاب اسمبلی کا وہ تو جعلی تھا, اور ڈپٹی اسپیکر جو سیکرٹری اسمبلی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اگر اجلاس ہوتا ہے یہ تو پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوگی, اور اس لیے اس نے 16 مارچ کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا. اور ایڈوکیٹ صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے ٹریس بھی نہیں ہو رہے اور پتہ نہیں وہ کدھر غائب ہو گئے, حالانکہ وہ ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے تھے جب وہ یہ باتیں ہو رہی تھیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈوکیٹ صدیقی نے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کا نوٹیفکیشن تھا پنجاب اسمبلی کا وہ ایک لیٹر ہیڈ پہ تھا. تو اس پہ چیف جسٹس سمت عبدیال نے کہا کہ جب نظام تعاون نہ کرے تو آئینی ادارے یا جو افسران ہیں اپنا اختیار استعمال کرنے کے لیے وہ پھر رولز کو نہیں دیکھتے. ایڈوکیٹ صدیقی نے کہا جناب ڈپٹی اسپیکر کے نوٹیفکیشن ہی جعلی ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کون سا ڈاکومنٹ صحیح ہے کون سا غلط ہے, جب سسٹم ہی کام نہیں کر رہا تو پھر جو سیشن ہے وہ کہیں بھی طلب کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے اسمبلی میں ہو, جناح پارک میں بھی, جناح گارڈن میں بھی ہو سکتا ہے. اس پہ ایڈوکیٹ اعظم نذیر طارق نے کہا کہ جناب 14 دن سے پنجاب کا چیف منسٹر نہیں ہے. اس پہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ جائیں. اس پہ اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے یہاں سپریم کورٹ میں سی پی فائل کی ہے, سی ایم اے فائل کی ہے, آپ نے ہمیں بلایا ہوا تھا اور پہلے آپ لوگوں نے سو موٹو میں ہم سے جو ہے وہ تفصیل مانگی تھی, اور پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے تو اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. چیف جسٹس سمت عبدیال نے کہا کہ آپ ایک دوسرے سے جس طرح لڑائیاں کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہیں جائیں پھر پارلیمنٹ میں اپنا کام نپٹائیں, فیس دا ساورن, جائیں عوام کے سامنے جائیں. اور قومی اسمبلی کے جو اراکین نے سپریم کورٹ میں آئے وہ بڑے مہذب طریقے سے, انہوں نے کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کیا, قومی اسمبلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ان کا جو کردار تھا وہ بہت مثبت رہے ہیں. تو اب کل جو ہے اس پہ بات کریں گے اور پنجاب اسمبلی کے والے سے کل ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے کہ نہیں, یا پھر ہم نے اس پہ ہائی کورٹ کو یہ معاملہ بھیجنا ہے. تو کل تک یہ معاملہ چلا گیا ہے. مختصر یہ کہ کل بڑا ایک اہم دن ہے. سپریم کورٹ جس نے صدارتی ریفرنس سے یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا, اس صدارتی ریفرنس میں اگر کوئی جو ہے وہ فیصلہ وقت ہو جاتا تو شاید قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو بھی یہ نوبت نہ آتی. مگر ابھی بھی امکان اس بات کے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک بحال ہو جاتی ہے اور اسمبلی بحال ہو جاتی ہے تو پھر اصل سوال یہ ہوگا کہ اتنا بڑا جو ہنگامہ بھرپا ہوا وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں سے اور فیصلوں سے, تو کیا یہ آئین کی پامالی نہیں, کیا یہ آئین سے غداری نہیں, یا سپریم کورٹ اس کو بھی محض ایک آئین کی خلاف ورزی قرار دے کے اس کو نظر انداز کرے گی اور محض تمام اقدامات کو جو ہے کالعدم قرار دیتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک بحال کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لگتا یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے فیصلے اور ان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے جو فیصلے ہیں ان کو غلط قرار دے دیا جائے گا, اور یوں جو غیر ملکی سازش کی جو کہانی وزیر اعظم عمران خان نے گھڑی اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اپنے نظام حکومت کو اور سیاسی عمل کو اس طرح پامال کیا, اس کی اصلیت بھی عوام کے سامنے آ جائے گی. کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ پنجاب میں بھی جو اجلاس ہوا ہے کسی باہر اسمبلی کے باہر کسی جگہ پہ, تو اس میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز منتخب ہو چکے ہیں. یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے. آج اگر سپریم کورٹ اس حوالے سے کچھ فیصلہ کرتی تو اس وقت پنجاب کے اندر شاید وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں پھر بیوروکریسی کے لیے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آبزرویشن دی تھی کہ اجلاس تو جناح گارڈن میں بھی ہو سکتا ہے, تو وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا. تو بہتر تھا کہ بجائے ایسے رواج کے ایسی نازک صورتحال میں کوئی حکم ہی جاری کر دیتے. کم از کم اب پرویز علائی جو ہیں
وہ یہ تو نہ کہتے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہے، یہ معاملہ آنا پھر بھی عدالتوں میں ہے۔ تو جب اعلیٰ ترین عدالت میں ایک معاملہ چل رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ ہائی کورٹ جائے یا ادھر جائے، یہ تو بحران کو ایک نیا ٹوسٹ دینے والی بات ہوئی نا۔ تو بڑی ہی ایک بدقسمتی ہوگی اگر سپریم کورٹ بر وقت فیصلے اور ٹھوس فیصلے نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے یہ آئینی بحران جو ہے ایک ایسی شکل اختیار کر لے کہ جس سے ان غیر آئینی قوتوں کو بھی ہوشیاری ملے یا حوصلہ افزائی ملے کہ جن کو مداخلت کرنے سے سپریم کورٹ نے بہرحال اپنے پہلے ایک آرڈر میں خبردار کیا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔